محترم اللہ دیتا بسمل صاحب نومن پھر صدر پریس کلب چکسواری اور پریس کلب کے دیگر نو منتخب عہدیداران اور پریس کلب کے معزز و محترم ممبران، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس امید کا اظہار کرتا ہوں کہ چکسواری پریس کلب ہمیشہ کی طرح، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں چکسواری پریس کلب کے حوالے سے اس سے پہلے بھی مجھے معلومات ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ ماضی کی طرح پریس کلب تحریک آزادی کشمیر اور ریاست جموں و کشمیر کی وحدت اور 2 کروڑ کشمیری عوام کے حق آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے ماضی کی طرح اپنا رول مؤثر اور مربوط انداز میں ادا کرتا رہے گا۔ میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ آج آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع دیا، اور اس پہ میں اپنے بڑے بھائی اور محترم بھائی نجیب افسر صاحب کا مشکور ہوں کہ یہ ذریعہ بنے کہ میں آپ سے آج جو ہے وہ ہم کلام ہو رہا ہوں۔ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے خورشید ملت کی ایج خورشید کے حوالے سے بہت مختصر لیکن جامع انداز میں ان کی سیاسی جدوجہد اور نظریاتی لائے عمل اور پروگرام کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے بات رکھی ہے، اور میں آج کی ایج خورشید ہی کے حوالے سے، ان کی سوچ اور فکر کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ان کی اس سوچ اور فکر اور لائے عمل ہی کو عملی شکل دینے کے لیے میں آزاد کشمیر کے اندر ایک نئے انداز میں ان کی جماعت کو متحرک کرنے کے لیے، منظم کرنے کے لیے، اور آزاد کشمیر اور گلگت و بلتستان کے نوجوانوں اور ذی ہوش اور فکر مند لوگوں کو، ان لوگوں کی لامبندی کر کے اس پلیٹ فارم پر لا کر اس سوچ اور نظریے کو دوبارہ تقویت دینے کے لیے نکلا ہوں، اور باقی ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے اور ہم کی ایج خورشید کی سوچ اور فکر کو لے کر آزاد کشمیر کے کریا کریا اور آزاد کشمیر کے ہر بوڑھے جوان اور بچے تک اس پیغام کو جو ہے وہ پہنچا سکیں۔ کی ایج خورشید کیا کہتے تھے؟ کی ایج خورشید نے جو جموں و کشمیر لبریشن لیگ کی بنیاد رکھی، سیاسی جماعت کی، وہ چاہتے کیا تھے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی اس پیغام کو اور اس پروگرام کو ریاستی عوام تک بہتر طریقے سے پہنچایا نہیں جا سکا۔ میں انتہائی مختصر سی ایک بات کر کے جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ خورشید صاحب کی بات کرتا ہوں کہ ان کو لبریشن لیگ کی بنیاد رکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ 59 میں جس وقت کی ایج خورشید آزاد کشمیر کے صدر بنے، اس وقت اس آزاد کشمیر کے خطے کی یہ صورتحال تھی کہ پاکستان کی وزارت امور کشمیر کا ایک جوائنٹ سیکرٹری کوہلا پل پر جب آزاد کشمیر کے اندر داخل ہوتا تھا، آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ کوہلا پل پر اسے ریسیو کرنے کے لیے آتا تھا، اسے گارڈ آف آنر پیش کرتا تھا، اور اس کے بعد اس کو لے کے مظفر آباد دارالحکومت کے اندر داخل ہوتا تھا۔ جب کی ایج خورشید آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بنے
پہلا جو بطور صدر کے آرڈر جاری کیا انہوں نے، وہ اس پروٹوکول کو، جوائنٹ سیکرٹری کو جو پروٹوکول مل رہا تھا وہ ختم کیا. میں باقی ہسٹوریکل ماضی میں نہیں جانا چاہتا، باقی نہیں چاہتا، صرف خورشید صاحب کے حوالے سے بات کر کے میں اپنی بات جو ہے وہ ختم کروں. 1 سال کے اندر مئی 1960 میں، اپریل میں کے ایچ خورشید آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بنے، اور مئی 1960 میں پاکستان کا وزیر خارجہ منظور قادر مظفر آباد تشریف لائے. 3 ادوار مذاکرات کے ہوئے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر اور وزیر خارجہ پاکستان کے درمیان، اور اس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا. چک سواری پریس کلب کے آپ صحافی سارے بڑے ذیہوش ہیں. 1 سال کے اندر آپ اس بات پہ توجہ دیں کہ جوائنٹ سیکرٹری کو پریزیڈنٹ پروٹوکول دے کر گارڈ آف آنر پیش کرتا تھا، اور 1 سال کے اندر اس درویش مند انسان نے ریاست کے سٹیٹس کو اس سٹیج پہ پہنچایا کہ پاکستان کا وزیر خارجہ اور آزاد کشمیر کے صدر کے درمیان 3 ادوار مذاکرات کے ہوئے اور مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا. کہاں سے کہاں پہنچایا؟ آزاد کشمیر کے اندر جتنے ترقیاتی ادارے ہیں، گیسٹ ہاؤسز ہیں، وہ تمام کے ایچ خورشید کے دور کے جو ہے وہ 59 سے 63 تک جو ہے وہ اس دور کے درمیان جو ہے وہ منصوبے بنے. تمام بڑی سڑکیں، اضلاع کو جو ملانے والی سڑکیں اور باقی تمام ہیں. نیلم ویلی کی روڈ جو ہے وہ کے ایچ خورشید کے دور میں بنی. کوٹلی کا پانی کا منصوبہ جو وہ پائپ کہاں سے آ کے کہاں جاتا ہے، کے ایچ خورشید کے دور کا منصوبہ بنا. اور یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آزاد کشمیر گورنمنٹ کا اس وقت بجٹ 1.5 لاکھ روپے کے دور میں آپ کو آپ کے سامنے ہے. اس آزاد کشمیر کے اندر مشرقی پاکستان سے شاعر اور کھلاڑی اور ڈیبیٹر آ کے آزاد کشمیر کے کالجز میں ڈیبیٹس ہوتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے، اور پاکستان اور بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان سے آ کے شاعر مشاعروں میں حصہ لیتے تھے اور یہاں کے وہاں جایا کرتے تھے. امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کے ایچ خورشید کے دور میں جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ اپارچونیٹی نصیب ہوئی. یہ کے ایچ خورشید کا بھی تھا. وہ آزاد کشمیر کے اندر جو لوگوں کے لیے انہوں نے جو کام کیا، وہ یہ سارے منصوبے انہوں نے لوگوں کے لیے. اور پہلی دفعہ یہاں کے لوگوں کو حق رائے دہی کا جو ہے وہ ووٹ کا حق دیا. اور 1961 میں بلدیاتی نظام کے تحت جو ہے وہ اسٹیٹ کونسل بنائی، منتخب ادارہ، اور اپنے آپ کو بھی منتخب کروایا، ووٹوں کے ذریعے جو ہے وہ منتخب ہوا. 1960 میں سندھ کاس معاہدہ ہوا، پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ کیا. کے ایچ خورشید مرحوم و مغفور نے شدید احتجاج اس پہ کیا، آپ سندھ کاس معاہدہ ہندوستان کے ساتھ نہ کریں بطور صدر کے. اور اس سے نہ صرف یہ کہ آپ پاکستان کے مفادات کو بٹا لگا رہے، بلکہ ریاست جموں و کشمیر کے مقبوضہ علاقے پر ہندوستان کا جو غصبانہ قبضہ ہے اسے آپ لیگلائز کر رہے ہیں یا اسے انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں. سپورٹ ملے گی، یہ نہ کریں. اس وقت یہ بات نہیں مانی گئی. لیکن کیا آج پاکستان کی شرح پانی کے ذریعے ہندوستان نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ کے ایچ خورشید کی سوچ ہوتی ہے. 1960 میں جو بات وہ سمجھتے تھے، آج پاکستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کے مقتدر لوگوں کو اس کی سمجھ آ رہی ہے. آزاد کشمیر گورنمنٹ کی کے ایچ خورشید نے گلگت و بلتستان اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کو یکجا کر کے
اس کو مہاراجہ ہری سنگھ کی جانشین گورنمنٹ کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کے بیک پہ آئینی اور قانونی بیک گراؤنڈ ہے اس کا. یہ بغیر ہوا میں جو ہے وہ منصوبہ کسی نے نہیں دیا کہ اپنی خواہش کا اظہار کیا. تحریک آزادی کشمیر کو آئین اور قانون کے تحت بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کے لیے، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ کشمیری جو حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، ان کا حق آزادی جو ہے وہ ان کی خواہش نہیں ہے، قانونی حق ہے. آئین اور قانون اور تاریخ یہ حق ان کو دیتی ہے. 14 اگست 1947 کو جو اقتدار اعلیٰ پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے گورنر جنرل کو حاصل تھا، ہندوستان اور ہندوستان کی حکومت کو جو اقتدار اعلیٰ حاصل تھا، وہی اقتدار اعلیٰ مہاراجہ ہری سنگھ کو بھی 14 اگست 1947 کو حاصل تھا. مقتدر حکمران. اور کے ایچ خورشید مرحوم و مغفور نے اس آزاد کشمیر گورنمنٹ کو قانونی طور پر، آئینی طور پر وہ رخ دیا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف عوام نے بغاوت کر کے جو 1931 سے تحریک چل رہی تھی اس کو معزول کر دیا تھا، اور یہ اس حکومت کی بنیاد رکھی. اور وہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے تھے کہ اپنے حکمران کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد اس کو معزول کر دیا، اور اس حکومت کی بنیاد رکھی ہے. آئینی اور قانونی طور پر مہاراجہ ہری سنگھ کی جانشین حکومت ہے، اس کو تسلیم کرے پاکستان. اور آپ چک سواری پریس کلب کے بہت باخبر صحافی ہیں، اور آپ کے علم میں کہ 29 ممالک پاکستان سمیت آزاد کشمیر گورنمنٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے. 29 ممالک، پاکستان، چائنا سمیت اس آزاد کشمیر گورنمنٹ کو کے ایچ خورشید کا جو یہ منصوبہ تھا اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن برا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے لاہور میں ایک کانفرنس رکھی، اس میں مختلف جو ہے وہ جماعتیں اس وقت کی جو ہے وہ اکٹھی کی گئیں، اور انہوں نے اس کے خلاف ریزولوشن پاس کیا. ایوب خان عامر تھا، فوجی حکمران تھا، وہ ڈر گیا کہ کہیں میرے خلاف تحریک نہ چلے. اس نے کہا خورشید صاحب اس کو پین ڈاؤن کریں کچھ عرصہ کے لیے، اور وہ ایسا پین ڈاؤن ہوا کہ آج تک اس کے نتیجے میں کیا ہوا میرے بھائی اور دوستوں، 6 سے 7 لاکھ کشمیری تیغ ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے. ان میں 2-2.5 لاکھ وہ نوجوان ہے جس کی عمر 16 سال سے 40 سال کے درمیان ہے. وہ شہید ہو گئے. یہ پریس کی بات ہے کہ 30 سے 40 ہزار خواتین کی آبروریزی ہو چکی ہے. آپ مجھے بتائیں جس خاندان کے اندر کسی ایک بچی کی آبروریزی ہو جائے، کیا وہ خاندان مینٹلی درست حالت میں رہتا ہے؟ جس 2 کروڑ عوام میں سے آپ نے 3 سے 4 لاکھ نوجوان ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر اور گریجویٹ، انٹر پاس، میٹرک پاس اسٹوڈنٹس، آپ 3 سے 4 لاکھ نوجوانوں کو باہر نکال دیں. اس قوم کی وہ شہید ہو گئے، انہوں نے شہادت پا لی. لیکن آج بھی ریاست جموں و کشمیر اگر آزاد ہو جائے پھر بھی ہم 50 سال تک یہ جنریشن گیپ جو پیدا ہوا ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے. اس نقصان کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا وہ بچے میرے اور آپ کے نہیں ہیں؟ کیا ان بچیوں کی جن کی آبروریزی ہوئی ہے وہ میری اور آپ کی بچیاں نہیں ہیں؟ اس کے لیے کیا کیا گیا؟
اگر کہ ایچ خورشید کی بات مانی گئی ہوتی یہ 3-4 لاکھ نوجوان کبھی شہید نہ ہوتا. یہ اس قوم کی بیک بون تھی, ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے, یہ باصلاحیت لوگ تھے. آج میرا بھائی نجیب افسر صاحب انگلینڈ کے اندر ہے, انہوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنا لوہا منوایا ہوا. آج وہ اپنے علاقے کے لیے بھی اور پوری ریاست کے لیے بھی کام کرتے ہیں. کشمیری باصلاحیت لوگ ہیں. یہ 3-4 لاکھ نوجوان ہم نے مروا دیا, اور اس کے مد مقابل ہماری جھولی آج بھی خالی. کہ ایچ خورشید یہی بات کہتے, یہ ان نوجوانوں کو بچانا چاہتے تھے, ان بچیوں کی عزت اور ناموس کو بچانا چاہتے تھے. وہ میری اور آپ کے عزت و وقار کے لیے جو ہے یہ فارمولہ انہوں نے دیا تھا کہ دنیا میں جس طرح باقی اقوام آزاد ہیں, اسی طرح ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. لیکن میرے اور آپ کے بہاف پہ اس بنیاد پر کس حد تک ہم اپنا رول ادا کر سکے, یہ میں نے اور آپ نے سمجھا. آج بھی ریاست جموں و کشمیر کی وحدت, آج بھی 2 کروڑ کشمیری عوام کے حق آزادی اور حق خود ارادیت کا کوئی اور فارمولہ نہیں سوائے کہ ایچ خورشید کی سوچ اور فکر اور نظریے کے بغیر. آپ اگر آزاد کشمیر گورنمنٹ اور گلگت و بلتستان کو شامل کر کے اس کو تسلیم نہیں کرتے, آپ ہندوستان سے مقبوضہ کشمیر خالی نہیں کروا سکتے. آپ اگر ریاست جموں و کشمیر کی اس تحریک کو کشمیری اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے, کوئی دنیا کی طاقت ہندوستان کو ریاستی جبر سے روک نہیں سکتی, نہ روکا جا سکتا. آج بھی وقت کی پکار ہے, آج بھی ہر بار ضمیر کی یہ ضرورت ہے کہ ایچ خورشید کے نظریے اور سوچ اور فکر کو اجاگر کرے. آزاد کشمیر اور گلگت و بلتستان کے اندر لامبندی ہو, ہم ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر یہ بات کہیں کہ ریاست جموں و کشمیر ناقابل تقسیم وحدت ہے, یہ ایک اکائی ہے, اور 2 کروڑ کشمیری عوام کا بنیادی حق ہے کہ وہ حق آزادی ان کا بنیادی حق ہے, انہیں حق خود ارادیت ملے. اس گورنمنٹ کو پاکستان تسلیم کرے, اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آزاد کشمیر اور گلگت و بلتستان کے اندر ہم دیانتداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچ پائیں اور ہم کوشش کریں اور لوگوں کی لامبندی کر کے ہم میجورٹی کو اس سوچ کے ساتھ وابستہ کر کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لیں, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو حق آزادی اور آپ کے حق خود ارادیت سے محروم نہیں رکھ سکتی. اور پاکستان کی حکومتیں اور پاکستان کے مقتدر لوگ آپ کے اس مطالبے کو مانے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. شرط یہ ہم اکٹھے ہو کر لم بندی کر کے اس تفریق کو, ذاتی مفادات کو, علاقائی تعصبات کو, برادری ازم کو الگ رکھ کر یہ ایچ خورشید کی سوچ اور فکر کے ساتھ وابستہ ہو جائے. اس پوری ریاست کے اندر میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی یہ بات کہے کہ ایچ خورشید نے اپنی ذات کے لیے 1 روپیہ بھی کسی سے مانگا ہو یا لیا ہو, یا 1 مرلہ زمین بھی اس کے نام کی ایچ خورشید کے نام جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر یا کہیں جو ہے وہ ملے آپ کو. اگر کہ ایچ خورشید چاہتا نصف پاکستان اپنے نام کروا سکتا. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات کہی تھی, اور میں یہ آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں نے
میری بہن نے، میرے سیکٹری نے اور اس کے ٹائپ رائٹر نے بنایا. اس بات کو کوئی نہیں کرتا، اس کو اجاگر نہیں کرتے، ہم اس کو لکھتے نہیں، اس کو بولتے نہیں، ہم خود نہیں کہتے اس بات کو. لیکن ایک میں ہر پلیٹ فارم پہ گزشتہ 3-4 سال سے چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی یہ ثابت کر کے دے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شرح ہے. کب کہا اور کس پروگرام میں کہا، مجھے کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن ہم روز رٹے رٹائے طریقے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شرح ہے. قائد اعظم محمد علی جناح جیسا زیرک سیاستدان جو ڈیموکریٹ تھا، جو لوگوں کے حقوق کا ضامن تھا، اس نے تو ریاست جموں و کشمیر کے مہاراجا کا جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ 13 اگست کو مان لیا تھا، 14 اگست کو جو ہے وہ مانا، اور کشمیر کے اندر پاکستان کے جو ہے وہ پوسٹ آفس پہ جو ہے وہ جھنڈے لہرا دیے گئے. ہندوستان نے نہیں اس اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کو ایکسیپٹ کیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے مان. ہنزا اور نگر کے راجو نے باضابطہ الحاق نامے جو ہے وہ قائد اعظم کو دیے، وہ آج تک پاکستان کی وزارت خارجہ کی ٹوکری میں پڑے ہوئے. قائد اعظم نے نہیں ایکسیپٹ کیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ اسٹیبلش کروائی، اور اس کی اپنی فوج تھی آزاد کشمیر گورنمنٹ کی. اس کا چیف آف آرمی اسٹاف الگ تھا، اس کا وزیر داخلہ الگ تھا، وزیر دفاع الگ تھا. آج ہم کہاں ہیں کھڑے؟ ہم نے ان 74 سالوں میں جو ہے وہ کیا کیا؟ یہی بات کی خورشید کہتے تھے کہ اس پالیسی کے تحت آزاد کشمیر گورنمنٹ کو ریکگنائز کرو. ہم یہی بات کہتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر کے 2 کروڑ عوام کے عزت و وقار کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان کو شامل کیا جائے، اور اس خطے کی گورنمنٹ کو مہاراجہ ہری سنگھ کی جانشین گورنمنٹ کے طور پر تسلیم کیا جائے. پاکستان خود بھی تسلیم کرے اور اقوام عالم سے بھی تسلیم کروائے. دنیا کو کیا پڑی ہے کہ کشمیر الگ ہو کے جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے یا ہندوستان کا حصہ بنے؟ پاکستان اسٹریٹجک نقطہ نظر سے دنیا کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ پورا بوجھ ڈال کے ریاست جموں و کشمیر کا پورا حصہ جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کر دیں. اور وہ 1.5 سے 2.25 ارب کی آبادی ہے ہندوستان. معاشی طور پر دنیا کے مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہیں ہندوستان کے ساتھ. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ریاست جموں و کشمیر پاکستان کا حصہ بنے اور ہندوستان جو ہے وہ ان کے ساتھ ناراض ہو. لیکن جب آپ اپنی آزادی کی بات کریں گے، حق خود ارادیت کی بات کریں گے، تو پوری دنیا آپ کی پشت پر کھڑی ہوگی. پھر انہیں کسی ملک کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ آپ کی اپنی حیثیت اسٹریٹجک نقطہ نظر سے اور معاشی نقطہ نظر سے اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ آج جو یہ شاہراہ ریشم بنی ہے، سی پیک ہے، صدیوں پہلے سلک روٹ جو ہے وہ کشمیر سے گزرا کرتا تھا اور پوری دنیا میں جو ہے جاتا تھا. آپ ماضی میں جائیں، آپ اس سے بڑا منصوبہ ہوتا سلک روٹ کا، اس وجہ سے کہ کشمیر کے اندر اپنے اسٹریٹجک نقطہ نظر سے اس کی اپنی اہمیت ہے. پوری دنیا آپ کی پشت پر ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خورشید کی سوچ اور فکر کو عملی طور پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے ریاست کے اندر نام بندی. اور میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جموں و کشمیر کونسل جو ہے وہ نجیب افسر صاحب کے جو انگلینڈ میں کام کرتے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ڈائسپورا جو ہے وہ بہت بہت بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے. ہمارے اندر بہت اشتراک ہے سوچ اور فکر کا،
نظریاتی طور پر ہمارے اندر ہمانگی ہے. ہم بھی انہی مقاصد کے لیے جو ہے ہم انہی مقاصد کے لیے یہ بھی کام کرتے ہیں ڈائسپورا میں بیٹھ کر. اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ ہم مستقبل میں ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر بلکہ بیرون ملک پوری دنیا. اور آزاد کشمیر کی بنیادی بات یہ ہے کہ ریاستی تشخص کو اجاگر کیا جائے, ریاستی عوام کو جو ہے وہ امپاور کیا جائے, ان کی سیاسی جدوجہد کو آگے رکھا جائے. میں کسی پہ شک نہیں کرتا, میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں سے کسی کو جو ہے وہ کسی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ نے کوٹلی جانا ہے تو پھر کوٹلی کا رخ کریں گے, آپ اس کی طرف رخ کریں گے تو کوٹلی پہنچیں گے. اگر میں میرپور کی طرف رخ کر کے کوٹلی پہنچنا چاہوں تو نہیں جا سکتا. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے معروضی حالات ہیں, پاکستان کے انٹرنل اپنے حالات ہیں جس کے تحت انہوں نے پالیسیاں اپنانی, اور وہ پالیسیاں ضروری نہیں کہ وہ میرے اور آپ کے مفاد میں ہوں. تو پھر جب آپ ان کے ساتھ وابستہ ہو کے چلیں گے تو پھر آپ کو اپنے ریاستی مفادات سے الگ ہونا پڑے گا, اور اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, نہ کسی کی یہ کوئی فتوی دینے نکلا ہوں کہ کون محب الوطن ہے اور کون جو ہے وہ محب الوطن ہے. نہیں, وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. میں عملی طور پر بات کر رہا ہوں, پریکٹیکلی جو بات ہے کہ ریاستی تشخص کی بات ریاستی لوگ کریں گے تو دنیا مانے گی. ریاست کی وحدت کی بات ریاستی لوگ کریں گے تو دنیا مانے گی. ریاست جموں و کشمیر کے 2 کروڑ عوام کے حق آزادی اور حق خود ارادیت کی بات ریاست کا آدمی کرے گا تو دنیا مانے گی. دہلی اور بمبے اور اسلام آباد اور لاہور میں بیٹھا ہوا آدمی آپ کا ہمدرد ہو سکتا ہے, لیکن اس کی بات مانی نہیں جا سکتی. اس کا وہ ویٹ نہیں رکھتی کہ جو ڈڈیال کا اور چکسواری کا جو ہے وہ آدمی ویٹ رکھتا ہے. نجیب افسر صاحب دنیا میں جو بات کریں گے, جو یہ بات اہمیت رکھتی ہے, وہ پاکستان کا وزیر خارجہ کی بھی کوئی اہمیت نہیں. نجیب افسر صاحب کی بات کی اہمیت زیادہ ہے دنیا میں, اور دنیا اس کو زیادہ اہمیت دیتی ہے بنسبت پاکستان کے وزیر خارجہ یا ہندوستان کے وزیر خارجہ. اس لیے میری گزارش ہے آپ بھائیوں کے ساتھ, اور خصوصیت سے چک سواری کا جو ہے وہ جو یہ پریس کلب ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز کہ خورشید کی سوچ اور فکر اور نظریے کو جو لے کر ہم نکلے ہیں اب جموں و کشمیر لبریشن لیگ کو پھر دوبارہ اسی پلیٹ فارم پر لانے کے لیے, اسی جگہ جس جگہ جو ہے وہ خورشید صاحب کے دور میں تھی, اس میں آپ کا امپارٹنٹ رول. اور یہ صرف لبریشن لیگ کے لیے یا کے خورشید کے لیے نہیں, ریاست جموں و کشمیر کے عوام کے لیے آپ کا یہ رول ہوگا. اور اسے تاریخ کبھی نہیں بھولے, تاریخ ہمیشہ یاد رکھے. بسمل صاحب, اللہ نے آپ کو بہت اس امپارٹنٹ وقت پہ جو ہے وہ اس پریس کلب کی قیادت دی ہے. جس وقت ریاست جموں و کشمیر کے حوالے سے مختلف خدشات جو ہے وہ سامنے لائے جا رہے ہیں 5 اگست کے بعد, اور وہ بات سامنے آئی, ہم نے کہا بھی ہے, ماضی میں بھی کہا, آج بھی کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے 5 اگست کا جو ہے وہ ہندوستان کے اس بہیمانہ اقدام کا غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کی حمایت کی یا سہولت کاری کی ہے, وہ کل بھی ناکام ہوئے تھے اور آج بھی ناکام ہیں. وہ کل بھی رسوا ہوئے تھے اور آئندہ بھی رسوا ہوں گے. آپ کے سامنے ہے کہ رسوائی ان کا کس طرح مقدر بن رہی ہے.
ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی اس خطے کے امن کے لیے، اور ریاست جموں و کشمیر کی آزادی اس پورے ساؤتھ ایشیا کے خطے میں امن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کے سیاسی اور مقتدر لوگ، پالیسی ساز لوگ اپنی سابقہ پالیسی کو ریویو کریں گے، جو سرین ریاست جموں و کشمیر کی تحریک آزادی کے مفادات کے خلاف ہے، 2 کروڑ عوام کے مفادات کے خلاف ہے، اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے مفادات کے خلاف ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کی وحدت اور 2 کروڑ عوام کا حق آزادی اور حق خود ارادیت، یہ صرف 2 کروڑ عوام کا حق آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی معاشی، سیاسی اور جغرافیائی سلامتی کی ضمانت ہے۔ اور جو لوگ ریاست کی تقسیم کے حوالے سے سوچتے ہیں یا بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کے دشمن، کوئی بھی۔ یہ بات کہنے میں مجھے کوئی بات محسوس نہیں ہوگی۔ مجھے یہ بات پوچھی گئی ہے کہ آزاد کشمیر میں غیر ریاستی افراد کے ووٹوں کا اندراج پر آپ کا کیا موقف؟ ایک، اور دوسرا، منگلا ڈیم کے پانی کو پینے کا مسئلے پر آپ کا پارٹی موقف کیا ہے آزاد کشمیر میں؟ میں کروں گا، لیکن میں مختصر سی جواب ویسے اس سے پہلے آزاد کشمیر کے اندر یہ بات ذہن نشین رکھی جائے، یہ بات میں آج نہیں کر رہا ہوں، یہ پارٹی موقف ہے، اور میں نے یہ پاکستان کی تمام وزارت امور کشمیر کی قاہرہ صاحب کی جو ہے میٹنگ میں بھی یہ بات کہی، جس میں ساری پارٹیاں موجود تھیں، اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی کانفرنسوں میں بھی میں نے یہ بات کہی۔ یہ بات میں صرف یہاں نہیں کہہ رہا ہوں، اور وہ اس سوال پر میں نے بات کہی تھی کہ جب ہم ہندوستان کو یہ بات کہتے ہیں کہ 35 سے ختم کر کے آپ نے وہاں اسٹیٹ سبجیکٹ رولز ختم کیے، مجھے آپ جواب دیں کہ کیا ہم نے 1974 میں جو ہے وہ گلگت و بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رولز ختم نہیں کیے؟ اس کے بعد کیا جواز بنتا ہے کہ ہندوستان کو ہم مورد الزام ٹھہرا سکیں یا کر سکتے ہیں؟ ہم مورلی کوئی سٹینڈ کوئی ہے ہماری بات میں، کوئی قوت یا طاقت؟ اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر غیر ریاستی لوگوں کی جو ووٹوں کا اندراج ہے، میں ان عقل کے اندھو سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کون سی خدمت کرتے ہو تم کشمیریوں کی یا پاکستان کی خدمت کرتے ہو؟ تم ان کا اندراج کر کے ہندوستان کے لیے مواقع مہیا کرنا چاہتے ہو کہ وہ وہاں لا کے جو ہے وہ ہندوستان کے لوگوں کو جو ہے وہ لا کے آباد کر؟ یہ ہندوستان کی سہولت کاری ہے، یہ پاکستان کے اصولی موقف سے انحراف ہے، یہ قائد اعظم کی پالیسی سے غداری ہے۔ اس لیے وہ آزاد کشمیر کے حکمران ہوں یا پاکستان کے، وہ اپنی اس پالیسی کو ریویو کرے، پاکستان کے مفادات کو بٹھا نہ لگائے، پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان جو ایک تعلق ہے اس تعلق کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ انڈائریکٹلی ہندوستان کی سہولت کاری ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر غیر ریاستی لوگوں کو لا کے بٹھانا، ان کو ووٹ کا حق دینا، ان کے یہاں اسٹیٹ سبجیکٹ رولز کے جو ہے وہ وائلیٹ کر کے ان کو جو ہے وہ یہاں کا شہری بنانا، بنیادی طور پہ 5 اگست کا جو ہندوستان نے اقدام کیا اس کو تقویت دینے کے مترادف ہے۔
اسی لیے ہم جموں کشمیر لبریشن لیگ یہ مطالبہ کرتی آئی ہے اور آج بھی کرتی ہے کہ گلگت و بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رولز بحال کیے جائیں جو آپ نے مطلب کر رکھے. گلگت و بلتستان اور آزاد کشمیر کو ایک آئینی ڈھانچے کے اندر لائے اور اس گورنمنٹ کو تسلیم کریں. اور میں خصوصیت سے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ سے جو ہے وہ یہ مطالبہ کرتا ہوں یہاں اس وقت اس پلیٹ فارم سے کہ غیر ریاستی لوگوں کے لیے جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر قانون سازی کی جائے اور ورک پرمٹ جاری کیا جائے کہ جو آزاد کشمیر کے اندر آ کے وہ کام کرے. کوئی نہیں روکنا نہیں چاہیے ہمیں یہ نفرت کی بات جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے ہم, لیکن لیگلی آزاد کشمیر کے اندر قانون سازی کر کے ان کے لیے ورک پرمٹ جاری کیا جائے قانونی طور پر. جو کام کرنے آتے ہیں ان کو ورک پرمٹ گورنمنٹ جاری کرے 6 مہینے کے لیے, سال کے لیے, 2 سال کے لیے وہ یہاں رہیں سبجیکٹ رول کی روشنی میں, تاکہ اس کی بنیاد پر وہ یہاں پہ جو ہے وہ اس بنیاد پہ لیگلی جو ہے وہ کرے اور گلگت و بلتستان میں جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کرے. میں اور نجیب افسر صاحب یہ منگلا کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے بات کر رہے تھے, تو ہم نے اور بھی بہت ساری اس سے بھی آگے جو ہے وہ بات کی ہے. میں اس کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ یہ چھوڑے دیتا ہوں. منگلا کے حوالے سے کہ خورشید کے دور میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا, میرا خیال ہے کہ اس کو ٹرو اسپرٹ میں جو ہے وہ نافذ ہونا چاہیے اور یہ پانی کا اور یہ تمام مسائل اس پہ موجود ہے. آج کے 2 نمبر معاہدہ نہیں جو رکھا گیا ہے اس کو نہیں ہم تسلیم کرتے. جو اوریجنل یہ خورشید کے دور میں جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا, ملک مجید صاحب نے اپنی کتاب میں بھی اس کا حوالہ دیا ہوا, وہ نافذ کیا جائے منگلا کے حوالے سے اس پالیسی کو. میرپور کے لوگوں کو بجلی بھی دی جائے, خالی پانی نہیں, منگلا سے مفت بجلی ملنی ہے میرپور کے لوگوں کو. اس معاہدے کا حصہ ہے. تمہیں یاد ہے ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, لیکن اس کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. ایک بات جو ہے وہ کہنا کچھ اور ہے اور اس کو عملی طور پہ نافذ کرنا اس کے لیے میرے اور آپ کے درمیان مٹھی کی طرف طاقت ہونی ضروری ہے. آپ لبریشن لیگ کو اس اسٹیج پہ لائیں. میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تمام مسائل یہ خورشید کی سوچ اور فکر کی روشنی میں بہت آسانی کے ساتھ بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. کوئی دنیا کی طاقت آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی اور نہ افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ آپ کی مخالفت ہے. یہ 60 اور 65 نہیں ہے, 2021 اور 22 ہے. آج ڈائسپورا میں جو ہے وہ یہ موجود ہے. ان جیسے لوگ آج جو ہے وہ ریاست جموں و کشمیر کے نمائندے دنیا میں موجود ہے. آج ڈائسپورا ریاست جموں و کشمیر کا پوری دنیا کے اندر متحرک. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ 60 اور 65 نہیں ہے کہ جہاں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ وہاں سے اٹھایا اور آزاد کشمیر کا صدر کہیں سے کہیں بھول گیا. اس وجہ سے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو خالی خولی نعرے یہ نہ لگائے جائیں. جو وقت جس کام کے لیے اس وقت پہ جب لوہا گرم ہو اس وقت چوٹ لگائی. بے موقع لوہے کو کوٹتے رہے آپ اپنی طاقت ضائع کریں گے, اس کے اندر یہ کام نہ کریں. عقل اور دانش کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ لبریشن لیگ کے پلیٹ فارم پہ اگر لوگ اکٹھے ہو جائیں یہ تمام مسائل ریزالو ہو سکتے ہیں. ضرورت ہے کمٹمنٹ کی. یہ خورشید کی سوچ اور فکر کو اس کے ساتھ وابستہ ہو. اپنے بچوں کو کریں, خود ہوں, اپنی آئندہ نسلوں کے لیے کریں, اپنی نسلوں کے عزت و وقار کے لیے کریں, ان کی بقا کے لیے کریں کہ وہ دنیا میں
ایک آزاد شہری کی طرح جو ہے وہ اپنا بتا سکیں کہ میں بھی اسی طرح کا آزاد شہری ہوں جس طرح کہ تم ہو، اپنی مرضی اور منشا کے ساتھ اپنے مستقبل کا وہ فیصلہ کر سکیں، وہ موقع ملے ہمیں، جہاں جموں، وادی، لداخ، گلگت و بلتستان اور آزاد کشمیر اور پاکستان میں مقیم مہاجرین اور دنیا میں جتنا ڈائسپورا یہ سارے اکٹھے ہو کر آزادانہ طور پر اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس وقت تک اس خطے کی حکومتوں کو تسلیم کیا جائے۔ سی پیک کے حوالے سے جموں و کشمیر لبریشن لیگ نے آج سے 5 سال پہلے، 4 سال پہلے جس وقت سی پیک شروع ہوا، اس وقت ہم نے پریس کے ذریعے بھی اور تحریری طور پر بھی حکومت پاکستان کو یہ بات کہی تھی کہ آپ گلگت و بلتستان کی منتخب لیڈرشپ اور آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو سی پیک کا اسٹیک ہولڈر بنائیں، اعتماد کریں، کسی کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا، یہ محفوظ ہو جائے گا۔ جو خدشات ہیں آپ کو سی پیک کے، سی پیک کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ خطرہ ہے اس بنیاد پر، آپ گلگت و بلتستان کی منتخب لیڈرشپ اور آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو سی پیک کا اسٹیک ہولڈر بنائیں۔ یہ لبریشن لیگ کا مطالبہ رہا ہے، سجیشن دی تھی، ہم نے سجیسٹ کیا تھا کہ یہ کریں، اسٹیک ہولڈر بنائے اس کو سی پیک کا، تمام خدشات دور ہو جائیں گے، دنیا کے کسی ملک کا کوئی اعتراض اس پہ نہیں رہ سکے۔ لیکن اگر نہیں کریں گے تو یہ خدشات موجود رہیں گے، اس وجہ سے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بنیاد پہ وہ جو بات میں کر سکتا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، میں حاضر۔ آپ کا پھر بہت بہت شکریہ۔ باقی مہمان کچھ کسی نے زیادہ صاحب آپ سے پہلے میں ایک دو باتیں آپ کے گوشت کرا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج آپ جس ادارے کے اندر یہاں تشریف فرما ہیں، الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ یہ ادارہ پریس فاؤنڈیشن کے یہ ریاست جو ہے وہ رجسٹر ہو چکا ہے، گزشتہ سال اس کی رجسٹریشن ہوئی ہے، اور آپ کے گوشت دار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سانحہ چک سواری ہیں، تو چک سواری کی پریس کلب کے حوالے سے الحمدللہ 2 ہفتے قبل ہمیں 2 کنال کا پلاٹ جو ہے وہ اطلاعات ہوا ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم خوبصورت عمارت بھی تعمیر کریں گے۔ یہ تارکین وطن کی محبت اور پیار کا نتیجہ ہے۔ یہ سچی بات ہے، آپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، نہ صرف ہماری شخصیت سے بلکہ اس ادارے سے آپ کی محبت جو ہے شیشہ کو شدے سے بالا تھا ہے۔ تو اوور ٹو یو جناب چودھری نجیب اور سرکار ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ وکال صاحب نے 2 باتیں میں کرنی تھی، یعنی میں وہ تقریباً کہہ چکے ہیں۔ میں صرف یہی اس کو انڈورسمنٹ یہ دوں گا کہ جو ہم برطانیہ میں یا یورپ میں یا جائیں گی دنیا میں ڈائسپورا کشمیری ہے، اس نے محسوس کیا کہ ہمارے اس خطے، اس چھوٹے سے خطے میں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں ہماری ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اصل دھری ہو رہی ہے، ہماری تقریباً ساری 99% فوکس وہاں تھا، تو وہاں ہم فوکس کرتے رہے، یہاں ہم چیزیں ادھر ڈائیلوٹ ہوتی رہی، اور جو پروگرام تھا اس کی وجہ سے پھر ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے مجھے اس اسپیشل مشن میں بھیجا کہ یہاں جا کر فیکٹ فائنڈ کریں اور کیا کر سکتے ہم۔ اگر ہمارا بیس کیمپ کمزور ہو تو کوئی جنگ نہیں ہم جیت سکتے، جیت کر بھی ہار جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ ادھر سے جیتیں گے، ادھر سے آ کر پھر لڑیں گے۔ بنیادی طور پر یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے یہ بہت ضروری ڈیموکریٹک ہوتا ہے، اور اس میں کچھ عرصے سے یہ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، ان دا ریورس وے۔ اس ٹیم میں لبریشن لیگ کی ٹیم اور دوسری ریاست کی جماعتوں کے ساتھ میری مشاورت ہوئی، جو ہمارا موقف ہے کہ ریاست کی جماعتوں کو آگے لے کر آنا ہے، اس سائٹ پر اور اس سائٹ پر غیر ریاست کی جماعتوں کو قاتل کرنا ہے اور ان کو گھر بھیجنا ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، ڈائسپورا کا موقف ہے۔
اور ہم اس حد تک جائیں گے جس حد تک یہ ریاست کی پرٹیکولرلی جو لبریشن لیگ ایک مضبوط جماعت تھی اور پیسج آف ٹائم یہ پیچھے چلتی جا رہی تھی. اب اس کا یہ مشن ہے اور ہم ان کو یہ پریس کلب میں یہ آپ کو انڈوز کرتے ہیں کہ وی ول لیو نو اسٹون انٹرنڈ جب تک ہم اس ریاست کی جماعت کو سامنے کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں نمبر 1 اسٹیج پر. اور دوسری بھی جو ریاست کی جماعتیں ہم ان کو بھی سپورٹ کریں گے. جہاں تک جتنی بھی سپورٹ ہوگی ہم وہ سپورٹ کریں گے جو بھی اسی طریقے سے جو ہے. اور یہ آگے بڑھنے کا کہ قوم کو آگے لے کر جانا ہے اور اس خطے میں جس کی جیسے انہوں نے کہا کہ گلگت بلچستان اور آزاد کشمیر کو ضم کر کر ایک ریکنائز اس کی ساورنٹی کو ریکنائز کیا جائے تاکہ ہم جو ڈائسپرا ہیں اور دنیا میں جا کر اپنی نمائندگی خود کر سکتے ہیں. یہاں سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں یہاں سے جتنے بھی منسٹر جاتے ہیں وہ ہماری بات نہیں کرتے نہ ہی وہ کسی کو کوئی سنتا ان کی بات کوئی سنتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کوشش اور امید کرتے ہیں کہ آپ یو آر دا پلر انگریزی میں کہتے ہیں یو آر دا پلر آف دا سوسائٹی. جو پریس ہوتی ہے نا وہ پلر آف دا سوسائٹی ہوتی ہے. وہی رخ ادھر کرا سکتی ہے اور وہی دوسری طرف سے رخ کرا سکتی ہے. اور جیسے آپ نے کہا ایز اے سن آف سوئل آف چکسواری میں امید کرتا ہوں کہ دس از آر بگننگ. یہ ہماری بگننگ ہے لبریشن لیگ کی ریاست کی جماعت کی بگننگ ہے ری آرگنائز. اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کم بیک ان اے فل سوئنگ. اور انشاءاللہ جو آنے والا وقت ہے اس کو ہم سب مل کر ہم سب ریاست کی جماعت کو اسٹرانگ دکھانا چاہیے اور ریاست کو دیکھیں اور اس کی مضبوطی کریں. یہ آپ کی آنے والی نسل ادروائز آپ کی آنے والی جو جتنی بھی نسلیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے باپ کو بھول جائیں گے دوسرے جو پڑوسی ہے اس کو باپ مانتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی یہ تلخ بات ہے کہ اپنے باپ کو باپ چاہے وہ لو ہے وہ غریب ہے کمزور ہے ان پڑھ ہے جو بھی ہے اس کو باپ کہیں. دوسرا اگر خوبصورت ہے مالدار ہے جو پڑوسی ہے اس کو باپ مت کہیں. یہ پڑوسی کے وہ پڑوسی کہیں اور وہ پڑوسی کا اس کا جو پڑوسی کے ان کو دیں. ہم پاکستان کی خلاف نہیں ہے نہ ہندوستان کی عوام کے خلاف ہیں. ہم اس شخص اس ادارے اس ملک کے خلاف ہوں گے جو ہماری آزادی کے راستے میں آئے. السلام علیکم. آپ سے اور کوئی تو آپ کو اچھا کوئی ساتھی اگر آپ تمام مہمانوں کا چکسواری پریس کلب میں آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے کے ایچ خورشید کی سوچ فکر اور نظریے کے حوالے سے جو باتیں کی اس میں بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں اور جو ان کے دوران اقتدار انہوں نے اقدامات اٹھائے اس میں میں بھی اضافہ کر دیتا ہوں کہ 1960 میں کے ایچ خورشید صاحب صدر تھے اور منگلا پل پر صدر ایوب خان صاحب آئے اور انہوں نے صدر ایوب صاحب کیونکہ ایک طاقتور خلیج بادشاہ ایوب خان تھے کہ خورشید صاحب نے کہا کہ صدر صاحب آپ پاکستان کے صدر ہیں میں ریاست کا صدر ہوں. آپ یہ جھنڈا اتار دیں اور ریاست کا جھنڈا آپ یہ پکڑیں. اور انہوں نے اپنی گاڑی آگے لگائی اور صدر ایوب صاحب کی پیچھے گاڑی لی. یہ ان کا تاریخ کا حصہ ہے. کے ایچ خورشید صاحب کی بہت ساری ایسی باتیں جو تمہارے لیے مشہور راہ ہے لیکن افسوس کہ ان جیسے ان کے بعد پہلے نہیں ہوئی. میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ تحریکی آزادی کشمیر اور ریاستی شخص کے لیے تمام جماعتیں یہی بات کرتے ہیں
لیکن وہ ایک پلیٹفارم پر جب گو کہ ان کے نظریہ الگ الگ ہے، لیکن مسئلہ کشمیر پر ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے، اور وہ کیوں نہیں ہو رہی، اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ یہ سیاستدان ذمہ دار ہیں جو لیڈر ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور کار فرما ہے؟ میں اس میں جو ہے وہ آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ مطلب خورشید ملت کی خورشید کے حوالے سے جو ہے وہ اور دوسری بھی بات اسٹرینتھن کیا اس کو، میرے موقف کو جو ہے وہ اس بات کو. جہاں تک آزاد کشمیر کے اندر سیاسی جماعتوں کے کردار کا تعلق ہے، میں نے وہ کہ اس کو جو ہے وہ بڑھانا نہیں چاہتا تھا. میں نے اشارتاً یہ بات کہی تھی کہ اگر میں نے کوٹلی کی طرف جانا ہے تو مجھے میرا رخ کوٹلی کی طرف ہونا چاہیے. میں میرپور کی طرف جو ہے وہ روڈ پہ جو ہے وہ چل کے رخ کر کے چلنا شروع کروں تو میں کوٹلی نہیں پہنچ سکتا. پاکستان کی سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر کے اندر بذات ہی خود پاکستان کے لیے پرابلم پیدا کرتی ہے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی کہ آزاد کشمیر کے جو پولیٹیشین ہیں یا سیاسی جماعتیں، مقتدر سیاسی جماعتیں جو ہے وہ کیوں اس بات کو وہ لوگ کیوں محسوس اس بات کو نہیں کرتے کہ وہ کشمیری ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے ساتھ بہتر طریقے سے تعلقات رکھ سکتے. وہ اپنی شناخت ختم کر کے اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ کشمیری کی حیثیت سے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام جو ہے وہ ریاستی جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہو. اسی بنیاد پر وہ پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات مناسب رکھ سکتے ہیں اور ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کی تحریک کو بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی سلوشن نہیں. اگر کوئی کشمیری یہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن کر وہ ریاست جموں و کشمیر کی وحدت کو قائم کرے گا یا ریاست جموں و کشمیر کے 2 کروڑ عوام کے عزت و وقار کے لیے کام کر سکے گا، وہ بے شک جو ہے وہ کہتا رہے. لیکن پریکٹیکلی یہ بات ہے کہ گزشتہ 20-25 سالوں میں جو ہے وہ 30 سالوں میں جب سے ریاستی پاکستان کی سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر کے اندر انٹر ہوئی ہیں، یہاں کے عوام کے وقار میں کمی آئی ہے، اضافہ نہیں. آپ نے گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور یہ گزشتہ 75 سال سے آزاد کشمیر کے جو حکمران ہیں انہوں نے گلگت بلتستان میں کوئی نمائندگی نہیں دی. اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کراچی معاہدہ جو ہوا تھا آپ نے خود دے دیا یہ سارے جو انتظامات ہیں، تو پھر اس میں باقی کیا کریں؟ نہیں، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ نمائندگی نہیں دی. اور یہ اس حوالے سے ہماری جو ہے وہ ہم نے کوشش بھی نہیں کی اس میں آپ کو پہنچانے کی کہ 1961 میں جس وقت بنیادی جمہوریتوں کا نظام یہاں ووٹ کا حق دیا گیا، ETH خورشید تھے جنہوں نے اسٹیٹ کونسل میں اسحاق بلتی کو نمائندگی دے کر اسٹیٹ کونسل بنایا. 1961 میں جس وقت یہاں آزاد کشمیر میں جو ہے وہ بنیادی جمہوریتوں کا نظام نافذ ہوا اور ووٹ کا حق دیا گیا یہاں، یہ کسی آدمی کو جو ہے وہ آج یہ پتہ نہیں ہے اس دنیا پہ. اور بلکہ گلگت کے لوگ بھی بہت سارے جو ہے وہ جب سوال کرتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ پڑھو معلومات حاصل. 1961 میں ETH خورشید نے اسحاق بلتی کو اسٹیٹ کونسلر منتخب کروایا. کراچی معاہدے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کراچی معاہدے کے حوالے سے پہلا پاکستان کا جو قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد قائد اعظم کی پالیسی سے جو ڈائیورشن ہے وہ پہلا کراچی معاہدہ ہے. قائد اعظم کی جو کشمیر پالیسی تھی اس سے پاکستان کی حکمرانوں کا پہلا ڈائیورشن کراچی معاہدہ ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی معاہدہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اس نے پاکستان کے مفادات کو بھی نقصان پہنچایا. اس لیے کراچی معاہدہ ختم کر کے ریاست جموں و کشمیر کو یکجا کیا جائے، گلگت و بلتستان اور آزاد کشمیر کو. یہ لوگوں کے علم میں بھی بہت کم ہے کہ کراچی معاہدہ 1949 میں ہونے تک گلگت و بلتستان کے سرکاری ملازمین اور پینشنر آزاد کشمیر گورنمنٹ سے جو ہے وہ ان کو پینشنیں اور تنخواہیں ملا کرتی. یہ آزاد کشمیر میں کسی کو نہیں پتا.
कराची मुआहदा होने तक आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट गलगित तो बल्तिस्तान के पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें यहाँ से जारी होती थी, और कराची मुआहदा करने के बाद फिर उसके बाद जो आप देख लेंगे क्या सूरत पैदा होगी। मैं बात और उस वक्त कराची मुआहदे की जिम्मेदार जो उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो है। मैं मानता हूँ उन दोस्तों से मैं आखिरी सवाल करता हूँ चौधरी रजीब असद साहब से। जनाब चौधरी रजीब असद साहब, आपने बरतानिया में एक चैनल जो लॉन्च किया था, वो कश्मीरियों के लिए, तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए और मकबूजा कश्मीर के लोगों की आवाज़ को बैन-अवी सतह पर पहुँचाने के लिए एक बहुत बड़ा आपका इक़दाम था, उसका क्या बना? KBC का वो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन थी और इसमें कई मरहले आते हैं, कई इसमें कहीं कुछ लोग कहते हैं कोई पाकिस्तानी दबाव था या हिंदुस्तानी दबाव था, ये बिल्कुल गलत बात है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ आज। दूसरा जो उसका जो फाइनेंशियल था वो मैं सभी जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी की दुआओं से हमारे हालात ठीक हैं, तो मैं खुद वो एज ए मेन फाइनेंशियर उसको आगाज़ किया था। और उसके एक दो मसले हुए, टेक्निकल प्रॉब्लम, लीगैलिटी में हम चले गए किसी एक थर्ड पार्टी के साथ, और वो तकरीबन थोड़ा सा टाइम लग गया और उसमें कुछ और आपने भी मामलात थे वो। अब आज मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह वो अभी KBC ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी रजिस्टर्ड है, अभी भी आफकॉम में है, अभी भी सिर्फ उसको रीएक्टिवेट करना था। मेरी ये एक सोच, आप तो जानते हैं कि TV चलाना कोई आसान बात नहीं है, 70-80,000 पाउंड पर मंथ उसका खर्चा आता है। सो उसमें सोच समझ कर मैं जब यहाँ आया हूँ, और ये आप पर है अगर कब KBC आए, जब तक यहाँ मुनज़्ज़म, क्योंकि KBC का था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अवाम के पैगाम दुनिया तक पहुँचाना। जब अगर अवाम के यहाँ जो वो मूवमेंट नहीं है तो उसका खर्चा करना ये बिल्कुल गलत बात है। अब ये मुनज़्ज़म हो रही पार्टी, स्टेट पार्टीज़ मुनज़्ज़म हुई है, और भी जो स्टेट पार्टीज़ हैं वो भी, उनको भी चाहिए ये आगे करें, और इंशाअल्लाह ताला ये अगर मुनज़्ज़म होकर ये शो करें विदिन इसी साल में KBC को रीलॉन्च कर मैं दें। रजीब साहब, मैंने इसलिए ये आपसे सवाल किया कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारे हाथ पाँव बंधे हुए, ज़ुबानों पर ताले लगे हुए, हम वो बात नहीं कर सकते जो आप बरतानिया में या ओवरसीज कर सकते हैं, वहाँ अपनी बातें पहुँचा सकते हैं। ये आप एक हमारी उम्मीद की किरण थी, क्योंकि आप आज़ाद कश्मीर के मसाइल हो, तरक्की हो या मकबूजा कश्मीर के मसाइल हो, वहाँ पर उजागर कर सकते थे। तो ये आपका बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम था। उम्मीद करते हैं कि आप आज़ादी इस बारे में करेंगे ताकि कश्मीरियों की आवाज़ जो है वो बिल्कुल सब तक पहुँच सके। इंशाल्लाह ये मायूस न करूँगी, मैं वादा करता हूँ KBC कश्मीरियों की आवाज़ दोबारा उनको दूँगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था, वो आपने जवाब नहीं दिया उसका, तो तीसरे नंबर पे है, लिखा हुआ है उस पे। क्या आज़ाद कश्मीर में शेड्यूल कास्ट इससे क्या आप सर, चूँकि इंडियन साइड पे ना या पाकिस्तान में भी ये लिस्ट मौजूद है जिसमें अक़लीती कबाइल हैं उनको नुमाइंदगी दी जाती है और जॉब में हिस्सा दिया जाता है। कोई जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे जो पहले जो था वो सिर्फ हमारा जो गुजर कबाइल बैठ था वो शामिल था इसमें। अब रिसेंटली जब अमित शाह साहब दोबारा कश्मीर के दौरे पे आए तो उन्होंने बाकी अक़लीती जो बरादरियाँ थी उनको भी, पहाड़ी कबाइल को भी उस लिस्ट में शामिल किया है। क्या वो लिस्ट आज़ाद कश्मीर में मौजूद है या नहीं है? इस पे आपका कोई मौक़िफ़ है? आज़ाद कश्मीर, मेरा ख्याल है मकबूजा कश्मीर में जो है वो दो सूरतें थी। मैं आपको एक बात बताऊँ, वहाँ जो किया गया, एक तो वो उनकी कोई नीयत इस बुनियाद पे नहीं थी कि पहाड़ी कबाइल और उसको जो करने के लिए वो तकसीम करने की, उन्होंने शहरी और उसमें जो है श्रीनगर और बारामूला और बाकी जो है वो जम्मू वगैरह बहुत गल्फ एरिए थे, और बाकी जो है वो मतलब लीपा के साथ बॉर्डर आता था, बाकी बारामूला और बाकी जो है वो पहाड़ी इलाका जितना भी था वो था। उस बुनियाद पे उन्होंने जो है उनको शेख अब्दुल्ला के दौर में जो है वो नुमाइंदगी दी गई और वो बनाया गया। वो आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की जो है वो कोई ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ
शेड्यूल कास्ट से या बाकी जो है वो कोई अकलियती वो उसमें मेरे उस राय में नहीं है, बहुत मेरा होगा, लेकिन होना चाहिए। अगर है तो यहाँ इन कबाइल की शेड्यूल कास्ट की बुनियाद पे ये नहीं आते पसमानदा जो है वो तबके, यहाँ तो एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले सारे लोग मेजॉरिटी है। ये शेड्यूल कास्ट का जो है वो यहाँ मुझे नहीं उस किस बुनियाद पे जवाब आएगा, लेकिन अगर है अकलियतें तो उनकी नुमाइंदगी उनको मिलनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर अकलियतें हैं जहाँ भी है, जो थोड़ी बहुत मकदार है, उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये तो आप रोक ही नहीं सकते, बैसियत मुसलमान के, बैसियत इंसान के आप किसी का हक रोक ही नहीं सकते। क्यों रोकेंगे आप? उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। जितना मेरा हक है इतना ही जो है वो बिस्मिल साहब का भी हक, उतना ही जो है वो अफसर साहब का भी हक। एक तो आपने क्लैरिफिकेशन दे दी है। मेरा कहना था कि वहाँ पे जो हमने किया वो गैर मुस्लिमों के लिए नहीं किया, उसमें वो मुस्लिम जो पसमानदा कबाइल हैं उनको शामिल किया है। मैं इस तरह का इस वजह से कि वहाँ बेइंतहा जो है वो फर्क था। आज़ाद कश्मीर में तो अब जो है वो तरक्की हुई, आज़ाद कश्मीर में तो मेरा ख्याल है कहीं भी मतलब उस सतह की पसमानदगी नहीं थी, अब नहीं है आज़ाद कश्मीर में जितनी जो है वो मौजूदा कश्मीर के अंदर थी। इस वजह से वो ह्यूज एरिया था, बहुत बड़ा एरिया था, वहाँ उस बुनियाद पे जो है वो उन्होंने किया। उनके पस पर्दा और मकासद थे, लेकिन यहाँ वो सूरत नहीं है। लेकिन अगर है तो होना चाहिए। मतलब इसमें आप कहते हैं लीपा के लिए जो है वो एक मखसूस सीट रखी हुई है मेडिकल के में, नीलम के लिए फॉरवर्ड कोटा, हवेली के लिए रखी हुई है, लेकिन साथ किसी न किसी अंदाज में गवर्नमेंट है, स्पेशल कोटा है, किसी न किसी अंदाज में है। और कोई बात अगर पूछना चाहे कोई तो जी कोई प्रेस का वो सवाल कर रहे थे, प्रेस का बहुत तो उसके ना पढ़ाई रुजू करी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायती काबिल एहतराम मेहमान गिरामी, मेरे प्रेस क्लब के जुमला उहदेदार रकीन, माशाल्लाह जनाब मंजूर कादर एडवोकेट साहब ने बहुत पुरमगज़ मुफीद बातें की और केज खुर्शीद के नज़रिए, सोच और फ़लसफ़े को इंतहाई बलीग अंदाज में, फसी और बलीग अंदाज में उजागर किया। हम पहले भी केज खुर्शीद मरूम की सोच और नज़रिए को जानते हैं। वो कश्मीरी रहनुमा थे, कश्मीरी रहनुमा होने के नाते उन्हें जो एजाज़ मिला, मैं ये सब तो कश्मीरियों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि वो बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के सेक्रेटरी थे। आपने जो बहुत खूबसूरत बात की उसे दोहराना चाहिए कि क़ायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान मैंने, मेरी मशीरा ने, मेरे सेक्रेटरी केज खुर्शीद और मेरे टाइप राइटर ने बनाया। उसके टाइप जी जी जी, मेरे नहीं हम उनके बाबा कौम के टाइप राइटर। दो हिस्से डाला आपने उसमें और दो हिस्से जो है वो कश्मीरियों के खाते में पाकिस्तान बनाया। बड़े बड़े एजाज की बात है। और बाबा कौम क़ायद मोहम्मद जिन्नाह का सेक्रेटरी होना कोई मामूली बात नहीं है। ये आज़ाद कश्मीर के रहने वाले लोगों, रियासती लोगों के लिए बड़े एजाज की बात है। ज़रूरत इस अमर की है कि कश्मीर के तशख़्ख़ुस और रियासत की जो वाक़त है उसके लिए हर कश्मीरी अपना किरदार अदा करे। जिंदा कौमें जो हैं वो अपने तशख़्ख़ुस को कायम रखती हैं, तभी जाकर वो अपने हकूक़ और मफादात हासिल कर सकती हैं। मैं आपको प्रेस क्लब चकसवारी आमद पर प्रेस क्लब चकसवारी के मौजूदा और नौमुंतखब अहदेदारान और अरकान की जानिब से दिल की तंगाइयों से शुक्रिया करता हूँ। मोहतरम नजीब अफसर साहब हमारे भाई चीफ कोऑर्डिनेटर हैं जम्मू और कश्मीर लिबरेशन काउंसिल के, तो आज हमें बहुत खुशी हुई कि आप और आपके साथ जो मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे प्रेस क्लब में। आपकी इस हाज़िरी से अगर मसला कश्मीर और तहरीक आज़ादी कश्मीर और केज खुर्शीद मरूम की सोच और नज़रिए को अगर उड़ान मिलती है और तक़वीत मिलती है तो हमें बड़ी खुशी होगी। हमें इस बात पर फ़ख्र है। मैं अपने अजीम उस्ताद के जिक्र न करूं तो आज की ये आपकी जो ब्रीफिंग है और आपको प्रेस क्लब में आना जो है ये बार आवर साबित नहीं होगा, इसमें बरकत नहीं होगी। मोहतरम हज़रत सूफ़ी मोहम्मद सीदम रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने इस प्रेस क्लब चकसवारी की बुनियाद रखी जिसमें आज हम मौजूद, हमें ये छत मुयसर आई और आज
उन्होंने ये प्रेस क्लब बनाया। आज ये प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हुआ। हमारे जो टीम कैप्टन है राजन सावन खान, जो मौजूदा सदर हैं, उनकी क़यादत में और पूरे प्रेस क्लब को उदरकी ने बड़ा तारीखी रोल अदा किया। रजिस्टर करवाया, फिर हमें कौम की तरफ से प्लाट भी मिला। तो सूफी मोहम्मद सीदान साहब ने मसला कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए बहुत लिखा, मुझसे वो लिखवाते थे। मुझे याद है आज भी हमने 6 और 7 घंटे लिखा। वो पैदाइशी तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बड़ी मोहब्बत करते थे। रियासती जमात है, तो एक रियासती जमात के वो कलीदी अहदेदार भी रहे और बतौर साफ़ी उन्होंने काम किया। और तहरीक आज़ादी कश्मीर और मसला कश्मीर के लिए दिलो जान से उन्होंने लिखा, बड़े खलूस के साथ लिखा। हमें भी यही दर्द दिया कि आपने भी आपके प्रेस क्लब का जो मिशन है, साफ़ सुथरी साफत, शख्सवारी के अवाम के मसाइल ऐवानों तक पहुँचाना, और तहरीक आज़ादी कश्मीर मसला कश्मीर हमारा भी मसला है। ये आप ही का मसला नहीं है, रियासती सब जमातों का मसला है, कश्मीरी कौम का मसला है और साफ़ियों का भी मसला है। इसमें साफ़ी भी आपके साथ हैं, बल्कि हम सब एक हैं। केज खुर्शीद का की सोच और फिक्र यही है कि हम सब मिलकर रियासत की आज़ादी के लिए, कश्मीरी को बुनियादी हक के खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद करें। अल्लाह करे कि कश्मीरियों की ये अजीम कुर्बानियाँ जो है वो रंग लाएँ और कश्मीरियों को हकीकी, सच्ची और सच्ची आज़ादी नसीब हो। मैं एक बार फिर आप सब को प्रेस क्लब चकसवारी के तमाम साफ़ियों और अहदेदारों अरकान और चकसवारी के अवाम को खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपके साथ तशरीफ़ लाने जनाब नहीं अगर गई छठी इतराज़ जम्मू